القاریہ، قارأ یقرأ قرأن کا مطلب ہے زور سے دروازہ نہیں کھٹکھٹانا، یعنی جس طرح دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے زور سے کوئی۔ القاریہ، الطامہ، الصاخہ، الحاقہ، غاشیہ، واقعہ، یعنی یہ سارے قیامت کے نام ہیں۔ تو یہ قاریہ بھی قیامت کا ہی نام ہے، کیونکہ سور کی آواز کانوں اور دلوں بلکہ ہر چیز کے ساتھ شدت سے ٹکرائے گی کہ ہر چیز کھڑکے گی۔ القاریہ، کھڑکھڑانے والی۔ مل قاریہ، کیا ہے کھڑکھڑانے والی؟ یعنی ایک چیز آپ نے دیکھی ہی نہیں ہے، آپ کو کیسے اس کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ کیا ہے؟ تو ایک چیز جو انسان نے دیکھی نہ ہو، جس کا اس نے کبھی مشاہدہ ہی نہ کیا، اس کو وہ کیسے جان سکتا ہے؟ اسے وہ اللہ کے بتائے ہوئے علم کے مطابق ہی جان سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کی دی ہوئی کتاب کو پڑھنا، اسے سننا، اسے سمجھنا اور اس کے لیے ٹائم دینا یہ ضروری ہے، کیونکہ ان باتوں کو ہم ویسے جان ہی نہیں سکتے، انہیں ہم اللہ کے بتائے ہوئے علم کے مطابق ہی جان سکتے ہیں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِيَةُ، اور آپ کو کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ قاریہ کیا ہے؟ جب جو ایک چیز آپ نے کبھی دیکھی ہی نہیں ہے یا جس کا کبھی مشاہدہ ہی نہیں ہوا، اسے آپ کیسے جان سکتے ہو؟ یعنی اس کی ہولناکی آپ اسی طرح ہی سمجھ سکتے ہو، اللہ کے بتائے ہوئے پر یقین کر کے، علم یعنی اس کے بتائے ہوئے علم کے مطابق جان کے ہی تم جان سکتے ہو کہ وہ دن کتنا ہولناک اور خطرناک ہوگا، کہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یہ جو انسان اپنے آپ کو، اب آپ دیکھیں انسان سب سے زیادہ اشرف المخلوقات، یعنی ساری مخلوق سے زیادہ اس کی اللہ نے قدر و منزلت، بڑے مرتبے والا، عزت والا اسے بنایا ہے، اور یہ 5-6 فٹ کا انسان اپنے طور پہ بڑی شان و شوکت والا، بڑا بھاری بھرکم جسم والا، کہ ساری چیزیں اس کے تابع دار ہیں۔ ہم دیکھیں تو دنیا کی ساری چیزوں کا وجود، بلکہ اکثریت انسان سے ان کی طاقت زیادہ، ان کا جسم بڑا ہے، لیکن وہ سب انسان کے سامنے طاقتور ہیں۔ بڑے بڑے اونٹ دیکھیں، وہ ایک انسان ان کی نکیل پکڑ لیتا تو سارے اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ ایسے اللہ نے ہر شے انسان کے تابع دار کر دی ہے، مسخر کر دی ہے۔ تو یہ اتنا مطلب انسان عزت والا، شرف والا، یہ بھاری بھرکم انسان، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے والا، یہ قیامت کے دن کیسے ہوگا؟ کل فراش المبثوث، جیسے بکھرے ہوئے پروانے، پتنگے۔ یہ آپ نے دیکھا جب برسات کے موسم میں بتی پہ وہ آتے ہیں پروانے، اور آتے ہی مطلب وہ اتنے ہلکے پھلکے کہ لائٹ سے وہ جل جل کے ان کے پتے، ان کے یہ پر الگ ہو جاتے ہیں۔ یعنی انسان تو اس طرح ہو جائے گا، پروانوں کی طرح، پتنگوں کی طرح، کل فراش المبثوث، بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ، اور یہ پہاڑ ہو جائیں گے، وَتَكُونُ، اور ہو جائیں گے، الْجِبَالُ، پہاڑ، کل، جیسے اِحْنِ الْمَنفوش، دھنکی ہوئی رنگین اون۔ اب پہاڑوں کے رنگ اللہ نے مختلف بنائے ہیں، مختلف رنگوں کے پہاڑ ہیں، کوئی کالے، کوئی لال۔ تو یہ پہاڑ جب آپ کو پتہ، جب یہ بنے تھے تو فرشتے حیران ہو گئے تھے ان کو دیکھ کے کہ اتنی بڑی مخلوق اللہ، کیا اس سے بھی کوئی بڑی طاقتور تیری کوئی چیز ہے؟ جس پہاڑ نے یہ زمین کی دھرتی کو سنبھالا ہوا ہے، اسے ہلنے سے روکا ہوا ہے، یہ پہاڑ اتنے ہلکے ہو جائیں گے جیسے رنگین دھنکی ہوئی اون۔ یعنی جیسے ان کے مختلف رنگ ہیں، تو ایسے دھنکی ہوئی اون آپ دیکھتے ہیں نا کیسے ذرے ذرے، چھوٹے چھوٹے ذراتوں میں وہ بکھر جاتی ہے اور ہلکی پھلکی ایسے اڑتی پھرتی ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، یعنی وہ کتنا سخت دن ہوگا جس دن پہاڑ اڑ رہے ہوں گے روئی کے گالوں کی طرح، اور انسان بکھرے پتنگوں کے جیسا ہو جائے گا۔ تو اتنی سختی میں بچے گا کون؟ کامیابی کسے ملے گی؟ فَأَمَّا، پس وہ، من، جو، ثقلت موازینہ، ثقلت، بھاری ہو جائیں جس کے وزن، یعنی اب دنیا میں جس نے اتنی کمائی کی ہوگی کہ قیامت کے دن نیکیاں اور بدیاں تولی جائیں گی پلڑوں پہ، نیتیں وہاں تلیں گی کہ کون سا کام کتنی خالص نیت سے کیا۔ اب حج کر کے بھی، جیسے بھی آپ بتا رہے ہو کہ حج کر کے بھی حج نہیں کیا تو کیا کیا؟
یعنی اتنا لمبا سفر کیا، اتنی مشقتیں سہی، تو کس کے لیے؟ دنیا کمانے کے لیے۔ حالانکہ وہاں کمائی کرنا منع نہیں ہے، کوئی حج کے لیے جائے اور کمائی مطلب نہ کرے اس لیے کہ میں تو صرف عبادت کے لیے آیا ہوں، میں کمائی کیوں کروں یا میں کوئی کام کیوں کروں، یہ غلط ہے۔ کام اگر ملے تو کر لینا چاہیے، لیکن اگر نیت ہی یہ ہے کہ میں صرف جانے ہی کمانے کے لیے، میں نے مانگنے کے لیے جانا ہے، تو اب کیا اس کا پھر اسے اللہ نے کیا اجر دینا ہے؟ جب وہ اللہ کے لیے کر ہی نہیں رہا تو اب وہاں تو ہر چیز تلے گی۔ ثقلت موازینہ، جس کے وزن بھاری ہوں گے، فہو، پس وہ بندہ، فی عیشۃ راضیہ، عیشہ زندگی میں ہوگا، راضیہ پسند کی۔ اب ہر بندہ چاہتا ہے مجھے من پسند زندگی ملے، ساری مطلب دوڑ دھوپ، یہ محنت، یہ کوشش، یہ راتوں کو جاگنا، اور ساری کوشش کس لیے ہے؟ ہمیں اچھی زندگی مل جائے، ہمیں اچھی زندگی مل جائے، اور بڑی محنت کر کے پسند کی کبھی کوئی چیز مل بھی جائے تو پھر کوئی مطلب نہیں ہے کہ وہ چیز تیرے پاس ہمیشہ رہے یا تو اس چیز کے پاس ہمیشہ رہے۔ وہ چیز رہے بھی تو انسان تیرا تو وقت ختم ہو رہا ہے، تو ہی اس کو چھوڑ کے چلا جائے گا، یا بعض دفعہ وہ چیز بھی بندے سے چھن جاتی ہے۔ تو کس کے لیے محنت ہے؟ تو آؤ نا اس کے لیے محنت کریں کہ وہ زندگی ملے، ایسی پسند کی زندگی کہ جب ہم وہاں جو چاہیں وہ ہمیں ملے۔ اب یہاں دنیا کی زندگی میں اب ہر بندہ چاہتا ہے میں اپنی پسند کا کروں، جیسے چاہو جیو کے تحت ہم زندگی گزاریں، لیکن اگر کوئی ایسے اس میں زندگی گزارے گا تو جیسے چاہو ویسے کوئی جی بھی نہیں سکتا نا۔ دنیا کے بھی کچھ قانون دستور ہوتے ہیں، ہر بندہ اپنی چاہت کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتا۔ یہاں بھی انہیں کچھ نہ کچھ فالو کرنا پڑتا ہے، کسی نہ کسی کی ماننی پڑتی ہے، لیکن اگر اللہ کی مان لیں تو یقیناً یہ زندگی بھی اچھی ہو جائے، اور آخرت کو تو پھر وہ ملے گا کہ جو تم چاہو گے۔ اور انسان کی چاہتیں، خواہشیں کتنی ہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بڑی نکلی میری خواہشیں مگر پھر بھی کم نکلی، یعنی ہم بہت چاہتے ہیں ہمیں یہ ملے وہ ملے، جیسے ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے فرمان پڑھا ہے کہ 2 وادیاں بھی انہیں مل جائیں تو تیسری کی تمنا کرے گا، تیسری کو تلاش کرے گا۔ پر آخرت میں اگر یہاں اللہ کی پسند کے مطابق ہم زندگی گزاریں تو آخرت کی زندگی ایسی ہمیں مل سکتی ہے کہ جس میں وہ ملے گا جو ہم پسند کریں، جس سے ہم راضی ہو جائیں۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پس وہ انسان من پسند کی زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے خفت ہلکے ہوں گے، کوئی پلے ہی نہیں ہے کچھ نامہ اعمال میں، یعنی جس طرف زیادہ چیزیں ہوں وہ پلڑا جھک جاتا ہے نا، اور جو ہلکا ہو، جدھر کم چیزیں ہوں وہ اوپر اٹھ جاتا ہے۔ جس کا پلڑا ہلکا ہو گیا، خفت ہلکا ہو گیا اس کا پلڑا، اس کا وزن، فَأُمُّهُ ہاویہ، اس کی ماں ہاویہ ہے۔ ہوا یہوی ہویین یعنی گرنا، ہاویہ کا لفظی معنی گڑا ہے جس میں گرا جائے، مراد جہنم ہے۔ امہ، اس کی ماں، مراد اس کا ٹھکانہ، جس طرح ماں اپنے بچے کی گود میں جس طرح ماں اپنے بچے کو گود میں جگہ دیتی ہے اور بچہ ماں کی گود میں بیٹھ کر کتنا اسے سکون ملتا ہے کہ پوری دنیا اسے مل گئی، پوری دنیا کا سکون اسے حاصل ہوتا ہے ماں کی گود میں مل کے۔ تو جن کے عمل ہلکے ہوں گے ان کو دوزخ اپنی گود میں لے لے گی، یعنی وہ ان کی گود، ان کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ ہاویہ کیا ہے، تم اسے کیسے جان سکتے ہو، تم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہم یہ گرمی کی شدت محسوس کرنے کے لیے ہم سورج کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ جون جولائی میں بڑی شدت کی گرمی پڑتی ہے، آگ کی تپش، یہ آگ مطلب دنیا میں بھی اس طرح کی آگ ہے کہ مطلب جس پہ لوہا پگھلایا جاتا ہے، جس سے صنعتیں چلتی ہیں، انڈسٹریاں چلتی ہیں، اور مطلب وہ بھی اتنی بڑی بڑی آگ، دنیا میں اتنی بڑی بڑی آگ ہے، یہ جب لاوے پگھلتے ہیں ان کی آگ کتنی ہے، تو آخرت کی آگ کا کوئی اندازہ کیسے لگا سکتا ہے؟ تم نہیں جان سکتے۔ میں رب کے بتائے ہوئے پہ ہی مطلب مان لو لوگوں کہ وہ بڑی بھیانک چیز ہے جس سے میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، جسے اللہ برا کہے وہ کتنا برا ہوگا۔ وما ادراک ما ہی،
تمہیں کس طرح پتہ چل سکتا ہے کہ وہ حاویہ کیسی ہے؟ نار حامیہ، وہ بہت سخت گرم آگ ہے، مطلب حاویہ، حامیہ، حامیہ یحما حمین گرم ہونا، یعنی وہ حاویہ صرف ایک بے انتہا گہرا گڑھا ہی نہیں بلکہ سراسر آگ ہے جو سخت گرم ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔